خدایا ڈھم پہ ڈھم تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے، یہ لوح و قلم تیرا، جو تیرا تھا کہ تیرے شکوے کرتے ہیں یا رب، تعجب ہے کہ ان پہ بھی ہے لطف و کرم تیرا۔ ماضی میں گندھارا تہذیب کے مرکز اور تاریخی حیثیت کے حامل ٹیکسلا شہر میں قائم موڑا ملیارا میں آج 12 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار سالانہ بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس نیک کام میں ہماری درست رہنمائی فرمائیں، آمین۔ چمنستان موڑا ملیارا کی جیل مل کرتی محفل کے پر رونق ساتھی، محفل پر رنگ و نور کی فضا چھا رہی ہے، رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ سمیتہ فلک صف صف کتار باندھے بیٹھے ہیں۔ آئیے اس پر نور ماحول کو تادیر قائم رکھنے کے لیے کلام باری تعالیٰ کا سہارا لیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا ایک ایسے خوش الہام کاری کو جس کی آواز میں شیرینی اور چاشنی کا بہتا ہوا دریا ہے، جس کے طرز و ترنم میں ایک دل نشین ہنر ہے، جس کے لب و لہجے میں ایک دل ربا جادو ہے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں جہاں قرآن سینوں میں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو رہے ہیں محمد عمر راشد۔ قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد عمر راشد جو قرآن مجید سے قلب کو گرما کر اور روح کو تڑپا کر ماحول کو منور کر دیا۔ ایک نام، سب سے میٹھا نام، سب سے پیارا نام، جو نام لو تو لب مل جائیں، اس نام والے کی بات مانو تو دل مل جائے، اور وہ نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار، سید المرسلین، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب پیش ہوگی نعت، کیونکہ جہاں آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ملے گا، اور یہ ذکر پایا ہے ہم نے قرآن کے پاروں میں، احساس کے اشاروں میں، ایمان کی سواروں میں، اخلاق کے تاروں میں، اور یہ ذکر پایا ہے ہم نے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت میں، حیدر کی خلافت میں۔ ہاں، یہ ذکر پایا ہے ہم نے احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، شافعی کی فقاہت میں، ابو حنیفہ کی فقاہت میں، اور یہ ذکر پایا ہے ہم نے مومن کی اداؤں میں، مؤذن کی صداؤں میں، مامون ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں۔ سب مل کر کہو سبحان اللہ۔ اب پیش ہوگا گلدستہ نعت، اور اس گلدستے کا ہر پھول اپنی رعنائی اور زیبائی میں گلے سرسبز ہے۔ اس گلدستے میں ان کو سخا کے پھولے ہیں، عفو و درگزر کی پتیاں، صبر و تحمل کی ہرکریزیاں ہیں، اور شفقت و پیار کی گلکاریاں ہیں۔ میں دعوت دوں گا اپنے مدرسے کی مائے ناز ناخواں قصبہ آئلہ اور مانور کو کہ وہ مائک پر تشریف لا کر نعت کے چہار سود جلوے دیں۔ کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی آج کی نغمہ جو اپنی صدائے دلکش کے ذریعے سکوت لالو گل میں کلام پیدا کر رہی ہے۔ ٹیکسلا کے ذوالفشان ستاروں، ہمارا آج کا سب سے بڑا پروگرام خطابت کا اور تاریخ انسانی شاید ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ خطابت نے ایمان و ایمان کی شمع روشن کی، رشد و ہدایت کے دریا بہائے۔ خطابت نے انسانوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے آزاد کیا، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بلند کرنے کا حوصلہ دیا، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی، کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا،
خطابت کلوں کے کلے فتح کیے، میدانوں کے میدان جیتے، کیونکہ خطابت ایک جادو ہے، سحر ہے، تاثیر ہے۔ تو ہمارے آج کے پہلے مقرر جنہوں نے اپنی تقریر کو نکھارنے میں کافی عرق ریزی کی اور بالآخر آج ان کی محنت رنگ لائی اور وہ آج آپ کے سامنے مائی پر جلوہ افروز ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب عبدالرحمن اصغر، جو زبان کی لطافت اور لہجے کی پاکیزگی کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی سماعتوں کو گدگدانے مشغول ہیں۔ جس طرح شاہ گل کے ریشے ریشے میں باد نسیم کا نم رچا بسا ہوا ہے جو اسے زندگی اور تازگی بخشتا ہے، ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق و محبت ہر مسلمان کی رگ و پے میں شائع کیے ہوئے ہیں۔ تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سکھلائے۔ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان نے ہزاروں بلوائے۔ اور اب میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کے شاہ سوار کہہ سکتے ہیں۔ زبان و بیان میں ایسی مہارت کے مختصر گفتگو میں سامعین کو اپنا بنا دے۔ ان کی تقریر ایک درد مند دل، ایک مجاہدانہ سوچ اور ایک عالمانہ حوصلہ کی صحیح فکر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جب وہ بولنے لگتے ہیں تو علم کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں جناب اسیرا اور اپنا خطاب پیش کرتے ہیں۔ ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو جس نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد اسیرا جن سے آپ نے وہ پاکیزہ الفاظ سماعت فرمائے جن کا ہر نقطہ، ہر لفظ اور ہر حرف اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعنائی، زیبائی اور عطر بیزی ہر زبان میں سنی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ عشق رسالت کا وہ باب ہے کہ شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو جو نبی کے سیرت کے بیان کی پاکیزگی سے، ادب کی لطافتوں سے اور رعنائیوں سے محروم ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کو دعوت دینے کی آرزو رکھتا ہوں جن کے الفاظ سینوں میں آشیانہ بنا دیتے ہیں، جن کے جملے دل کی دھڑکنوں کے تار چھیڑنے لگتے ہیں، جن کا لب و لہجہ احساس کو بیدار کرتا ہے، ان کی آواز آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے۔ تشریف لاتے ہیں مجاہد ملت، خطیب بے بدل جناب حسینہ ہیں مدینے کی، الہی کیسی پر نور گلیاں ہیں مدینے کی، خداوندہ دیکھا نہیں بس نام سنتے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حسینہ جو الفاظ کی نفاست اور لہجے کی پاکیزگی سے آپ کے دل کے غنچے کھلا۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر ان کے بعد کا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کے لیے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ۔ کیا وہ سرور و نور کی اس محفل میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک ایسے خطیب کا جن کی آواز میں ان کا دل سلگتا اور خون بولتا ہے، ان کے جملے دریائی لہروں کی طرح رواں گواں ہوتے ہیں، ان کے لہجے میں وہ تند سیلانی ہے کہ طوفانوں کا مقابلہ کرے، ان کے لہجے میں وہ جادو ہے کہ ہوائیں رک کر وقت ٹھہر کر سنیں، شعلے کی مانند بھڑکنے، بجلی کی طرح کڑکنے اور بارش کی جیسے برسنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد فہم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے تلاوت کا اور میں ایک ایسی شخصیت کو قرآن پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جن کی تلاوت آپ کو بتائے گی کہ سنجیدگی کیا قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ وہ قرآن اس چاند سے پڑھتی ہے کہ ہوائیں متانت وہ پرندے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں، مجمع پر ایک بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ تشریف لاتی ہے مریم راشد